اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ بیٹا ماں باپ کے لیے زینت ہے، اور یہ شہزادی زینب ہے جو باپ کی زینت ہے، جو حسنین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے بھی باپ کی زینت ہو، جو ایک وقت میں 4 حجتوں کی مشیر ہو، جس سے علی بھی مشورہ لیں، حسن بھی مشورہ لیں، حسین بھی مشورہ لیں۔ کائنات میں سب سے مکمل خاتون کا نام زہرا ہے۔ حوا سب سے پہلی مستور ہے لیکن ادھوری ہے۔ حوا نہیں بتا سکتی کہ ماں باپ کی عزت کیا ہوتی ہے۔ مریم وقت کی بطول ہے لیکن ادھوری ہے۔ مریم نہیں بتا سکتی کہ شوہر کا احترام کیا ہے۔ کائنات کی سب سے باعزت، باعظمت اور مکمل مستور کو زہرا کہتے ہیں۔ اتنی مکمل ہے زہرا لیکن پھر بھی ثانی زہرا ہو گئی۔ مالک حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ موضوع کا تقدس مجھ پہ ایک لمحہ بھی تقاضا نہیں کر رہا کہ مجمع سے داد کی آواز آئے۔ موضوع ہی اتنا مقدس ہے کہ سماعتیں بالکل خاموش بھی ہوں تو پھر بھی حق ادا ہو سکتا ہے۔ اتنی مکمل مستور کے ہوتے ہوئے پھر بھی ثانی زہرا ہو گئی۔ اللہ جانے کتنی مکمل تھی علی کی بیٹی کہ آج تک کوئی ثانی زینب نہیں ہو سکتا۔ ثانی زہرا ہو گئی ہے، آج تک کوئی ثانی زینب نہیں ہے۔ مولا حسین رسول کا قتل شہر میں ہوا، چھپ گیا۔ علی کا قتل کوفے جیسے مرکز میں ہو گیا، چھپ گیا۔ حسن کا قتل آبادی میں ہوا، چھپ گیا۔ سیدہ کا قتل آبادی میں ہوا، چھپ گیا۔ 4 سیدوں کے قتل شہر میں ہوئے، قاتل چھپ گئے۔ حسین جنگل میں قتل ہوا۔ آج تک ایک ایک قاتل کا نام زمانے کو زبانی یاد ہے۔ مجھے بتا محمد کا قاتل چھپ گیا، علی کا قاتل چھپ گیا، حسین کا قاتل کیوں نہ چھپ سکا؟ اس لیے کہ ان میں سے کسی کے پاس زینب جیسی بہن ہے۔ قاتل کے شہر گئی ہے علی کی بیٹی، قاتل کے شہر جا کے منوا کے آئی ہے علی کی۔ سیدہ کی عزت میں میں جملہ کہنا چاہوں گا، جن 9 لاکھ نے اصغر کو قتل کر دیا تھا، سجاد کو قتل کیوں نہیں کیا؟ بابا جی 9 لاکھ اصغر کو قتل کر گئے، سجاد کو قتل کیوں نہ کیا؟ جناب باقر کو قتل کیوں نہ کیا؟ یزیدیوں کو خبر تھی یہ حسین کے بعد امام ہے، ہدف بنانا چاہیے تھا لیکن قتل نہیں کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں قتل نہیں ہوئے سجاد؟ وہ قتل کرنا چاہتے تھے، کوئی قتل ہونے نہیں دے رہا تھا۔ کبھی اس انداز میں سیدہ سننا، بابا جی قتل کرنا چاہتے تھے، قتل ہو نہیں رہا تھا۔ میرے پاس اتنا ظرف ہی نہیں کہ میں سیدہ پہ ایسا سجدہ ادا کر سکوں، ایسی صلاحیت اللہ نے کسی بشر کو عطا ہی نہیں کی کہ کوئی سیدہ کی کما حقہ تعریف بیان کر سکے۔ 2 حجتیں، 2 امامتیں اللہ نے جس کے پاس امانت رکھی ہو اسے زینب کہتے ہیں۔ نہیں حق ایسے ادا نہیں ہو، میں جملہ بدلتا ہوں۔ مکے کے کافر جسے امانتیں دے اسے محمد کہتے ہیں، جسے اللہ امانت دے اسے زینب کہتے ہیں۔ 2 حجتیں جس کے پاس اللہ امانت میں رکھے، اس امینہ امانت الہیہ کو زینب کہتے ہیں۔ سوال میں نے مجمع پہ ادھورا چھوڑا ہے، ابھی تک قائم ہے۔ بابا جی دعا فرمائیں گے، صدا تشریف میں التجا سے پیر احمد شاہ جی، قتل سجاد کیوں نہیں ہوا؟ قتل باقر کیوں نہیں ہوا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کس وجہ سے یزیدیوں نے یہ قتل نہیں کیے؟
علی کی بیٹی دونوں حجتوں کو لے کے قاتل کے شہر آ گئی. بی بی نے دربار میں کھڑے کر کے جرت ہے تو ان سے بیعت مانگ کے دکھا. زمانے کو خبر ہی نہیں کہ علی کی بیٹی کتنی بڑی شجاع تھی. میں وجہ پڑھنے لگا ہوں کہ یہ قتل کیوں نہیں ہوا. لوگ مدینے میں جب سیدہ کے دروازے پہ آگ لے کے آئے, بابا یہ مولا علی کو قتل کرنا چاہتے تھے. انہوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی. جب یہ لے کے جانے لگے سیدہ نے علی کو دیکھا. بیوی نے کہا علی کے گلے کی رسی کھولو ورنہ میں ابھی بد دعا کروں گی. ابھی صرف زہرا نے بد دعا کہا, مسجد نبوی کی دیواریں اٹھنی شروع کی. سلمان محمدی کہتا اتنی اونچی ہو گئی دیواریں کہ انسان گھوڑے پہ بیٹھ کے نیچے سے گزر سکتا تھا, اتنی اونچی ہو گئی مسجد نبوی. جب لوگوں نے حالات دیکھے جلدی سے علی کی رسیاں کھول دی. علی نے قبر محمد سے آگے زہرا کو اٹھایا. زہرا بد دعا نہ کرنا, ابھی زہرا نے صرف کہا تھا بد دعا کروں گی, انہوں نے علی کو چھوڑ دیا. زہرا نے صرف بد دعا کہا تھا. زینب نے کربلا میں کھڑے ہو کے کہا اگر کسی نے سجاد کو دیکھا میں بد دعا نہیں کروں گی, قیامت برپا کر دوں گی. زمین کو حکم دوں گی بڑھ جائے. نو لاکھ علی کی بیٹی کی للکار سے ڈر گیا. ایک طاقت تھی جس نے دو حجتوں کی طرف کسی یزیدی آنکھ کو اٹھنے کے نہیں دیا, وہ طاقت علی کی بیٹی کی تھی. سجاد کے ساتھ چلی ہے, باکر کو ساتھ لے کے چلی ہے, دو حجتوں کو لے کے قاتل کے شہر چلی گئی. رسول نے علی کی ولایت پہنچائی تھی, منوائی نہیں تھی. پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہا. اللہ نے بلغ کا جملہ کہا تھا, پہنچا. صرف بابا جی پہنچائی, منوائی نہیں. رسول کے بعد زہرا نے بچائی, زہرا کے بعد حسن نے بچائی, حسن کے بعد حسین نے بچائی. زینب نے بچائی نہیں, شام میں منوائی. حسین 1.25 لاکھ نبیوں سے بازی کیوں لے گئے؟ حسین کے پاس شریکت الحسین تھی. وہ اللہ جو شرک برداشت نہیں کرتا اس نے حسین کا شریک بنایا ہے. ہائے 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 ہائے. اسے کہا علیہ تو شریکت الحسین بن. یہ شریک کار امامت نہیں, یہ شریکت الحسین. بس ایک بالکل عرفان کا سجدہ. 26 رجب کو ولید نے بلا کے حسین سے کہا یزید کہتا ہے آپ اس کی بیعت کریں. امام حسین نے کہا نہیں. یہ نہیں 26 رجب کو گونجی. یہ نہیں حسین نے کہاں سے لی تھی؟ یہ نہیں توحید کا زیور تھی. توحید کے پاس حسن تھا, لا. یہ حسن توحید کا تھا, یہ زیور توحید کا تھا. حسین نے توحید سے توحید کا زیور خریدا. 26 رجب کو حسین نے کہا نہیں. 28 رجب کو حسین کے نہیں لے کے وطن سے نکلے. فضائل پڑھو. 2 محرم تک 72 لوگوں نے حسین سے حسین کی نہیں خرید لی. کبھی اس انداز سے بھی کربلا سننا. 72 لوگ اس نہیں میں آ گئے. 72 نے اپنی ہاں حسین کی نہیں میں ملا دی. اب یہ نہیں جو 26 رجب کو ایک تھی 2 محرم تک پہنچتے 72 حصوں میں تقسیم ہو. حسین 7 دن اس نہیں کو تیار کرتے رہے. شب عاشور حسین نے دیکھا کہ یہ نہیں کتنی نرالی ہو گئی. حسین نے چراغ بجھا کے کہا اگر جنت دوں تو مجھے چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا نہیں. کوئی ہے جو سن رہا ہے؟ کبھی اس انداز سے حسین سنو. حسین کو اتنا اعتماد تھا اپنے ساتھیوں پہ.
حسین انہیں بھیجنا چاہتے نہیں تھے. بابا جی بھیجنا ہوتا حسین بلواتے کیوں, حسین لاتے کیوں؟ حسین نے بھیجنے کے لیے یعنی حسین نے نہیں کی تاثیر دکھائی کہ ایسی ہوتی ہے نہیں, جنت بھی دو. یہ نہیں بیچتے. حسین نے کہا جنت دوں, انہوں نے کہا نہیں. زندگی دوں, نہیں. کیا چاہتے ہو تمہیں؟ حسین کو خبر ہو گئی, بالکل نعروں سے بے نیاز مجلس, داد سے بے نیاز مجلس. حسین نے کہا نہیں, تیار ہو چکی ہے. اب حسین تیار ہو گئے. حسین نے 10 محرم عصر کے وقت اس نہیں کو یوں پوری کائنات میں پھیلا دیا. شام غریبہ کے گرداب نے, چلتی ہوئی ہوا نے اس نہیں کو پوری کائنات میں پھیلا دیا. یہ نہیں جہاں جہاں گری, یہ نہیں ہمارے خون خمیر ضمیر میں رچ بس گئی. آج وہ نہیں ہمارے پاس ہے. ابھی پنڈی میں یہ پورا مجمع جو میری آنکھوں کے سامنے بیٹھا ہے, میں 26 رجب کو اٹھتی ہوئی حسین کی نہیں اب تمہارے اندر سے نکالنے لگا ہوں. یہ ہے حسین کے ذکر کا معجزہ. ابھی یہ نہیں تمہارے اندر سے نکلے گی. یہ نہیں حسین نے عصر کے وقت ایسے کائنات میں بکھیر دی, اب وہ نہیں ہمارے روح میں اتنی رچ بس گئی ہے. آج ہمیں بندے کہتے ماتم چھوڑ, ہم کہتے نہیں زنجیر چھوڑ, نہیں ماتم چھوڑ, نہیں علی چھوڑ, نہیں. لاؤ کسی کو وہ ہم سے ہماری نہیں خریدے. تم ہم سے ہماری نہیں چھین سکتے. تمہیں کوئی کہے کائنات لو علی دو, دو گے؟ یہ ہے نہیں. مفہوم غلط نکل آیا. ہم نے سمجھا کہ ممبر پہ علی ولی اللہ کی بات کرنا, علی ولی اللہ پڑھنا, مجمع سے داد دینا علی ولی اللہ, اذان میں علی اللہ کہہ دینا یہ ولایت علی نہیں, سر دینا ولایت علی ہے. روحوں نے بابا جی یوم الست وعدہ کر لیا ہے. پہلے دن مقرر لوگوں نے وعدہ کر لیا, جنہوں نے مخلوق نے جس روح نے علی ولی اللہ پڑھنا تو انہوں نے پڑھ لی. اب یہاں صرف ان روحوں کا امتحان ہے. میں اپنی قوم کے بچوں سے منتیں کروں گا, لوگوں کے پیچھے پیچھے نہ پھرا کرو علی کی ولایت کے لیے جس نے وعدہ کیا ہی نہیں. کہاں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو جس روح نے وعدہ کیا ہی نہیں. بھائی یہاں پڑے گی کیسے؟ وعدہ وہاں ہوا تھا, یہاں صرف ان روحوں کا امتحان ہے جنہوں نے وعدہ کیا تھا, دوسرے کا نہیں. دوسرے کو دنیا, تخت, تاج, آسائشیں, آسانیاں سب کچھ ملے گا. مصیبتیں تمہارے لیے, آزمائشیں تمہارے لیے, تکلیفیں تمہارے لیے. دنیا تعلق چھوڑ دے, دوستیاں ختم ہو جائیں, ضمانت تمہیں تنہا کر دے, رزق میں کمی آ جائے, ہر طرف سے چاروں طرف سے اندھیروں کے بادل چھا جائیں, سمجھ لینا یہ آزمائشیں تمہیں علی کے قریب کر رہی ہیں. تعلقات اچھے, لوگوں سے دوستیاں, آسائشیں, آسانیاں, سمجھنا علی دور کر رہا ہے. مصیبتوں میں اپنے اندر کا عشق آزماؤ. آسانیوں میں علی نہیں ملتا. ہم نے صرف علی کو منت و مرادوں کے لیے رکھا ہوا. مصیبت میں یا علی مدد. میں بابا جی ممبر پہ جملہ کہا کرتا ہوں, پتہ نہیں اب یہ جملہ قتل ہوگا یا کسی دل میں جائے گا. جو چراغ منت کے لیے جلے اس چراغ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ کیسا چراغ ہے جو صرف منت کے لیے جلا؟ غازی میری مراد پوری کر, یہ منت کا چراغ. لہو کے چراغ جلاؤ, اپنی خواہشوں کو ختم کر کے پھر چراغ جلاؤ. کچھ نام مانگ کے پھر علی کو مانو. علی کے لیے کچھ دے کے تو دیکھو. سنا ہے نام اپنے میسم تمار کا, نوکر تھا علی کا. مجھے وہ میسم نہیں پڑھنا جو آپ نے سنا ہوا, نوکر تھا نا بابا جی. میسم کے پاس وہ اسم تھے, میسم چاہتا دربار سے نظروں سے اوجھل ہو جاتا, میسم چاہتا لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو جاتا.
میسم چاہتا زمانہ اسے کچھ دیکھ ہی نہ سکتا. میسم چاہتا آنکھ کا اشارہ کرتا کڑیاں توڑ دیتا. کیوں نہیں توڑی؟ کیوں ظالم کے دربار میں آیا؟ سزائیں کیوں لے؟ سزائیں لینے نہیں آیا، اپنے اندر کا عشق آزمانے آیا تھا. کہ کیا میں صرف آسانیوں میں علی مان سکتا ہوں یا میں مشکلوں میں بھی علی مان سکتا ہوں؟ دربار میں آیا میسم. مجھے وہ میسم میں نے پہلے کا وہ نہیں پڑھنا جو آپ نے سنا ہوگا. حاکم تخت پہ تھا. اس نے کہا میسم علی چھوڑ. بالکل یہی جملہ میسم کا نہ ہو جناب میسم مجھ سے میری زبان چھین لے. اس نے کہا میسم علی چھوڑ. میسم سر اٹھا کہا بکواس بند کر. کیوں کہا یہ میسم تمار نے؟ صرف اس لیے یہ غصے میں آئے، یہ مجھے زیادہ تکلیفیں دے، پھر میں اپنے اندر کا علی آزماؤں. اس کی تکلیفوں میں علی کی محبت کا سکون ڈھونڈوں. زبان بند کر. اسے اپنی توہین محسوس ہوئی. دربار میرا، تخت میرا، سپاہی میرے، اور ایک قیدی کہہ رہا ہے زبان بند کر. اس سپاہی سے شکنجا چڑھا میسم کے جسم پہ. میسم کے بدن پہ شکنجا ہے. میسم کے چہرے پہ اطمینان، آنکھوں میں پختگی، یوں فخر، یوں سینے کو کڑا کے حاکم کے سامنے کھڑا. اس نے قریب آیا، اس نے چھڑی اٹھائی، میسم کے سر پہ چھڑی ماری. تو نے مجھے کہا زبان بند کر. عشق کرتا ہے تو علی سے. ابھی اتنی تکلیفیں دوں گا، ابھی یہی کھڑا کھڑا تو علی کو چھوڑے گا. جلاد سے کہنے لگا انگلیاں کاٹ میسم کی. جلاد نے تلوار کھینچی، اس نے میسم کی انگلیاں کاٹی، انگلیاں زمین پہ گری. اسے میسم کا چہرہ دیکھا. میسم نے دوسرے ہاتھ کے ساتھ اپنی انگلیاں اٹھائیں، انگلیوں کو دیکھا، غور سے دیکھنے کے بعد چوما، آنکھوں سے لگایا. میسم کی آنکھ سے پہلا آنسو آیا. آنسو کا آنا تھا. حاکم نے کہہ کا مارا. کہہ کا مطلب بڑی محبت ہی سے علی تھے. 4 انگلیاں کٹی، اب آنکھوں میں آنسو آ گئے. پہلے کہا تھا علی کو چھوڑ دے. 4 انگلیاں کٹی، ابھی تو میں نے تیرا پورا بدن کاٹ رہا ہے. 4 انگلیاں کٹنے کے بعد رونا شروع ہو گیا. مجھے نہیں پتا پنڈی کتنا انصاف کرے گا. اس وقت میسم نے آنکھوں میں آگے چل چل کام کر. میں اس لیے نہیں رو رہا، میں تو ان انگلیوں کی زیارت کر رہا ہوں. اتنی دیر سے میرے ساتھ تھی، مجھے یہ بھی پتا نہیں چلا. یہ تو عشق میں مجھ سے بھی آگے چلی گئی. بولو جو علی کے نوکر بیٹھے ہو. اتنی مدت سے میرے ساتھ تھی. سارے بولو ہاتھ اٹھا کے حیدری. اتنا عرصہ میرے ساتھ نہیں، مجھے یہ بھی پتا نہیں چلا یہ مجھ سے زیادہ علی سے پیار کرتی تھی. یہ میسم کی زبان سے پہلے کٹ گئی. اس معیار پہ رکھ کے عشق آزما. یہ لوگ تھے جنہوں نے علی ولی اللہ پڑھا تھا. ہم نے دہرایا ہے، ہم نے آسانیوں میں نہیں ڈھونڈا. ہلکی سی مصیبت آئے پھر سوچنا شروع کر دے اب کیا کریں. خود کو مشکلوں میں رکھ کے علی کو پھر مانا. علی فرماتے یہ دنیا میرے مومن کے لیے ایک تنگ قید خانہ ہے. علی فرماتے اس میں ایسے ہی رہو جیسے قیدی رہتا ہے. جسے زمانہ موت کہتا ہے اسے ہم تمہاری آزادی کہتے ہیں. اکثر بچہ، چھوٹا سا بچہ ہو نا جی، ماں کی گود میں کبھی کبھی مسکراتا ہے. تہذیب الاسلام میں لکھا ہے کہ ایک بندے نے امام سے پوچھا مولا بچہ مسکراتا کیوں؟ فرمایا اپنی حجت کو دیکھتا ہے تو مسکرانا شروع کر دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بچے نے معصومیت میں انہیں دیکھ لیا. معصوم تھا، گناہوں سے پاک تھا، انہیں دیکھ لیا. مرا پھر دیکھ لیا. یہ دنیا میں آ کے بھی دیکھا، دنیا میں جا کے بھی دیکھا. درمیان میں ہماری آنکھوں میں پردہ تھا، یہ تھے. ہم نے آنکھوں پہ پردے ڈال لیے تھے، یہ موجود تھے. آج نفس کو اپنی ذات کی نفی کرنا شروع کر دو، خواہشات پہ پاؤں رکھنا شروع کر دو. ان میں سے جس سے چاہو ملاقات کرو. مولا فرماتے دنیا میں رائی کے دانے کے برابر بھی زینت ہوتی. میں اپنے محبوں کو اتنا دیتا ان کے گھر کی سیڑھیاں بھی سونے کی ہوتی.
علی فرماتے لیکن دنیا میں زینت نہیں، یہاں میرے لیے مشکلوں میں اتنا رہو کہ میں وہاں تمہارے لیے اتنی ہی آسانیاں پیدا کر سکوں۔ ہم شیعہ ہیں کس کی وجہ سے؟ علی کی ولایت کی وجہ سے، اور علی کی ولایت کس سے بچی ہے؟ زینب کی وجہ سے۔ پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دینا، لواء الحمد کے نیچے ہر ایک شیعہ نے آنا ہے جو لواء الحمد پہ سایہ کرتے ہیں، جو لواء الحمد کے سائے کے نیچے آتے ہیں وہ شیعہ ہوتے ہیں۔ جو لواء الحمد اٹھاتا ہے اسے علی کہتے ہیں، جس کا ہوتا ہے اسے لواء الحمد کہتے ہیں، اور اس لواء الحمد کے اوپر جس کا سایہ ہوتا ہے اسے زینب کہتے ہیں۔ چادر زینب وہ بادبان تھا جس نے دین کی کشتی کو بچایا۔ میں غیر سید ہوں، کسی سید کے حصے میں یہ مضمون آتا تو وہ کھل کے پڑھتا۔ میرے سامنے اب کئی رکاوٹیں میری آنکھوں کے سامنے کہ میں کہاں سے گزروں۔ مجھے انہوں نے کہہ دیا کہ تو شہادت پڑھ، میں سوچ رہا ہوں میں علی کی بیٹی کا کون سا قتل پڑھوں۔ ایک بار تو قتل نہیں ہوئی علی کی بیٹی، کون سا قتل پڑھوں میں علی کی بیٹی۔ مدینے سے چلی تو بطول تھی، مکے میں آئی جانشین رسول بن گئی، کربلا میں 8 دن حسن بری رہی، شام غریباں کی ایک رات عباس بن گئی، 11 محرم کو دوبارہ علی بن گئی، کربلا سے کوفہ گئی، کوفہ سے شام آئی، 72 بازاروں سے گزاری گئی، 144 گلیوں میں روکی گئی، 288 موڑوں پہ اسے مارا گیا، 9 بار اسے ننگے سر یزید کے دربار میں بلایا گیا، 1 سال اسے بغیر چھت والے زندان میں بٹھایا گیا، اسے شام سے رہا کر کے مدینے بھیجا گیا، مدینے سے قید کر کے پھر شام لایا گیا، 6666 میل ننگے پاؤں ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے رو کے کہتی میرے اللہ اب زینب تھک گئی۔ تیرا دین بچ گیا، مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں بچا۔ جتنے سید بیٹھے ہو تم پہ واجب ہے آج زیادہ ماتم کرنا، امتیوں کا حق ہے سید زیادہ ماتم کرنا۔ میں وجہ پڑھ دیتا ہوں، پیر احمد شاہ جی آج دنیا میں کسی سید کے سر پہ ہاتھ رکھو، اس سے پوچھو کس کی اولاد ہے، کوئی کہے گا حسنی، کوئی کہے گا حسینی، کوئی کہے گا جعفری، کوئی کہے گا قاسمی، کوئی کہے گا رضوی، کوئی کہے گا نقوی، کوئی نہیں کہتا کہ میں زینبی سید ہوں۔ تو پھر مجھے جملہ کہنے دینا، کربلا میں 2 بیٹے نہیں دیے، نسل قتل کروا کے آئی، نسل قتل کروائی علی کی۔ در سننے پہ آئے ہو تو پھر مصیبت سننا۔ 1 شعبان علی کے گھر میں عالیہ جیسا قرآن اترا، مصلے پہ تھی محمد کی بیٹی، جب گود میں زینب ہے، بی بی ابھی بیٹی کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں کتاب سے پڑھ رہا ہوں، کتاب زینب زینب ہے، عربی زبان میں اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا، آیت اللہ سید دستغیب شرازی نے لکھی تھی۔ یہ علی مسجد سے دوڑتے ہوئے، ام ایمن اور فضہ کہتی ہم نے کبھی علی کو ایسے چلتے نہیں دیکھا تھا جیسے آج علی چل رہے تھے۔ علی کے چلنے کا انداز اور تھا، علی دوڑ کے آ رہے تھے، علی کی آواز زمین پہ خط کرتی آ رہی تھی، علی کے چہرے پہ چمک اور تھی۔ علی صحن میں آ کے دے زہرا کہاں ہے، زہرا کہاں ہے؟ فضہ کہتی ہم نے اشارہ کیا حجرے کی طرف، علی اپنی مٹھیوں کو کھول اور بند کر رہے تھے، جلدی سے حجرے میں جا کے دے زہرا مجھے میری امانت ہے۔ سیدہ نے گو سے زینب اٹھا کے باپ کے ہاتھوں میں رکھی، بی بی زہرا نے روکے گا یا علی جب سے دنیا میں آئی آنکھیں نہیں کھول رہی۔ کتاب کہتے علی نے یوں ہاتھوں پہ لیا، بیٹی کے چہرے کی زیارت کی، ماتھا چوما، ماتھا چوم کے کہا
یا بنتی ابصارکم عن علی، بیٹا آنکھیں کھول، مجھے علی کہتے ہیں۔ علی کا اتنا کہنا تھا زینب کی آنکھیں نہیں کھلی۔ یا حسن قریب ہے، بابا مجھے دے میں بہن کی آنکھیں کھول لوں۔ حسن نے باپ کے ہاتھوں سے لیا، جیسے قاری قرآن کو چھپاتا ہے ایسے چھپا کے گھر کے کونے پہ جا کے ماتھا چوم کے کہتا ہے میرے کہنے پہ کھول، میں نے زیادہ دیر زندہ نہیں رہنا۔ بہن کی منتیں کرتا رہا، زینب نے آنکھیں نہیں کھولی۔ یا زہرا مصلی پہ رو رہی تھی، علی دروازے پہ رو رہے تھے، حسن گھر کے کونے پہ رو رہے تھے۔ کتاب کدی کربلا کا غریب ذہن میں آ گیا، ماں کے قریب جا کہتا ہے اماں آج سرداروں کے گھر سے رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہے؟ بی بی زہرا کی آواز آئی، حسین تیری بہن دنیا میں آئی ہے، کسی کے کہنے پہ آنکھیں نہیں کھول رہی، میں جملہ پڑھوں تو ماتم کرے۔ حسین رو کے ماں کا آنسو صاف کر کے رو کے کہتا امیروں کو کیا پتا غریبوں سے کیسے بات کرتے ہیں۔ یہ کہہ کے حسین نے زینب کو ہاتھوں میں لیا، زینب کی چھوٹی چھوٹی کلائیاں چومی، چوم کے کہنے لگا آنکھیں کھول، مجھے حسین کہتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، زینب نے آنکھیں کھولی، حسین نے ماتھا چوما۔ زینب کی آواز آئی حسین میں نے ماں کے کہنے پہ نہیں کھولی، بابے کے کہنے پہ نہیں کھولی، حسن کے کہنے پہ نہیں کھولی، تیرے کہنے پہ آنکھیں کھولی ہے۔ میں قرضہ تجھ سے واپس لوں گی۔ پیر حامد شاہ جی حسین ساری زندگی قرضہ اٹھا کے پھرتا رہا، زینب کب مانگے، زینب کب مانگے، زینب کب مانگے۔ ادھر شام میں علی کی بیٹی کا پہلا قدم آیا، ادھر پتھروں کی بارش ہوئی، حسین نے نیزے میں آنکھیں بند کی، زینب نے حسین کے سر کو دیکھا، رو کے دی آنکھیں کھول، مجھے زینب کہتا ہے۔ آنکھیں کھول، کل تیرے کہنے پہ میں نے کھولی تھی۔ آنکھیں کھول، حوصلہ حوصلہ۔ میں نے فضائل اس لیے مختصر کیا جی بھر کے علی کی بیٹی کے در سنا سکتا۔ پلنی شروع ہو گئی زینب باپ کے گھر، ماں نے برقعے میں پالی، باپ نے جی بھر کے بیٹی کا چہرہ ہی نہیں دیکھا۔ روایت پڑھوں گا بالکل کتاب سے، مجھے عالیہ سے ڈر ہے، میری ذاکری اس بی بی کی خیرات ہے، میں معافی مانگ کے شہزادی سے درد پڑھنے لگا۔ ایک دن علی کی آواز ہے فضا گھر جا، میرے بیٹوں سے کہے آج گھر میں قناعت لگاؤ۔ فضا کہتی علی نے ایسا حکم پہلے، فضا کہتی میں نے علی کا حکم مان لیا۔ بی بی کہتی ہے میں نے قناعت لگائی۔ علی کی آواز آئی صحن کو صاف کرو، صحن کو صاف کیا۔ علی کی آواز آئی میرے سارے بیٹوں کو بلاؤ، سارے بیٹے آ گئے۔ آج ہر کوئی ڈر رہا تھا علی نے کیوں بلا لیا ہے، علی نے کیوں بلا لیا ہے۔ 9 بیٹے علی نے ادھر کھڑے کیے، 9 بیٹے علی نے ادھر کھڑے کیے، 18 کے 18 بیٹے، ایک جیسے قد، ایک جیسے چہرے، خوبصورت داڑیاں، خوبصورت ماتھے۔ علی کے بیٹے کھڑے ہوئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، بابا ہمیں کیوں بلایا ہے؟ علی نے آ کے ایک ایک بیٹے کا چہرہ دیکھا، ایک ایک بیٹے کا قد دیکھا۔ علی نے 9 بیٹوں کو ادھر دیکھا، 9 بیٹوں کو ادھر دیکھا۔ علی اپنے حجرے میں واپس چلے گئے جہاں زینب مصلی پہ بیٹھی تھی۔ علی نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے علی نے زینب کو اٹھایا، اپنی ابا اتار کے اپنی بیٹی کے سر پہ دی۔ سارے کے سارے بیٹے حجرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ علی نے حجرے کا پردہ اٹھایا، بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے باہر لایا، ایک بار بیٹوں کو دیکھا، ایک بار زینب کو دیکھے گا۔ زینب آج بھائیوں کے درمیان چل کے دکھا، آج بھائیوں کے درمیان چل کے دکھا۔ میرے بس میں ہوتا میں مر جاتا، چوتھا قدم نہیں چلی تھی، رو کے کہی نا بابا مجھے شرم آ رہی ہے۔ علی کی آواز ہے زینب بھائیوں کے درمیان تو چل نہیں رہی، شرابیوں کے مجمع شام کی پیشیاں۔ حوصلہ حوصلہ۔ خبر ہو گئی زینب کو، پتہ چل گیا زینب کو حالات بدلنے والے ہیں، یہ پردہ ہمیشہ پردہ نہیں رہنا۔ خبر ہو گئی علی کی بیٹی کو،
چل گیا علی کی بیٹی کو دن بدلنے ہیں. وہ دن جس کا انتظار تھا وہ آ گیا. حسین نے قبر محمد پہ بیٹھ کے نانے کی قبر پہ سر رکھا. نانا میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں. نانا کاش آج حسن ہوتا, میں بھائی سے مشورے کرتا. نانا تیرا حسین مدینہ چھوڑ. ابھی حسین قبر مصطفیٰ پہ رو رہے تھے. یہ سیدوں کی حویلی سے عالیہ کی آواز, حسین رو نہ, نانے سے وعدہ کر کربلا جانے تیرے بیٹے جانے, میں دین الہیہ کو بچاؤں گی. حسین روتے ہوئے گھر آئے. دروازہ کھولنا چاہا, دروازہ وزنی لگا. دروازہ کھولا, ماں کی شکل والی بہن کھڑی تھی. حسین کے گلے میں باہیں ڈالی. حسین کا ماتھا چوم کے کہتی پہلے مجھے بتا رویا کیوں تھا. حسین رو کے کہتے زینب مشکل وقت میں مرے بھائی یاد آتے ہیں. آج حسن ہوتا میں حسن سے مشورے کرتا. ماتھا چوم کے کہتی نہ رو, حسن بھی میں ہوں, علی بھی میں ہوں, زہرا بھی میں ہوں, مجھے بتا کیا مشکل ہے. بھائی کا ہاتھ پکڑا, حجرے میں لے گئے. حجرے کا دروازہ بند کیا, سامنے بٹھایا حسین کو, سامنے خود بیٹھی, درمیان میں رکھا اسلام کی تقدیر کا نقشہ. دیکھ کے کہنے لگی تو ہے علی کا بیٹا, میں ہوں علی کی بیٹی, میں ہوں شریکت الحسین, مجھے بتا مشکل کیا ہے. حسین روک دے زینب محاذ دو ہیں, میں اکیلا ہوں. میں کربلا جاؤں شام فتح نہیں ہوتی, میں شام جاؤں کربلا فتح نہیں ہوتا. بھائی کا ماتھا چوم کہتی مجھے بتا مشکل کون سا ہے. حسین روک دے شام کے لوگ بڑے کمینے ہیں. روکتی ایسے کر کربلا جانے تو جانے, شام جانے تیری سائن. حسین نے رو کے کہا, بس سنتی آنا, حسین نے رو کے کہا زینب تو شام جائے گی. زینب شام کا ماحول بڑا خراب ہے. زینب شام اماموں سے بھی فتح نہیں ہوا. رو کہتی تب تک اٹھوں گی نہیں جب تک بابے کی ولایت کی اذان نہیں دلواؤں گی, مجھے شام جانے دے. حسین رو کہتے اچھا زینب اگر تو شام جائے گی, فوج میری ایک ہے, فوج کربلا لڑاؤں یا شام لڑاؤں. رو کہتی میں جنت اور دوزخ تقسیم کرنے والے کی بیٹی ہوں, میں فوج تقسیم کر لیتی ہوں. حسین نے کہا کیسے کرے گی. رو کہتی ایسے کر, عباس تو رکھ لے, رقیہ مجھ سے دے دے, اکبر تو رکھ لے, لیلا مجھ سے دے دے, قاسم تو رکھ لے, فروا مجھے دے دے, اصغر تو رکھ لے, سکینہ مجھے دے دے, اگر ہو سکے ایک سجاد مجھے دے دینا, مجھے شام میں تیری یاد آئے, میں تیرے لال کا چہرہ دیکھ. اچھا زینب, زینب فوج بھی تقسیم, فوج تقسیم. حسین اٹھے, ایک قدم حجرے کے باہر تھا, حسین کے پاؤں رک گئے. رو کہتی اب کیوں رکا. حسین رو کے کہتے ایک مشکل اور ہے. کہتی مجھے بتا, میں مشکل کشا کی بیٹی ہوں. حسین رو کہتے عباس کو کون بتائے گا. رو کہتی اما فضا غازی دروازے پہ بلا. عباس دروازے پہ آئے, بی بی رو کے کہتی عباس پہلی اور آخری بار کہہ رہی ہو, جو حسین کہتا جائے وہ کرتا جا. حسین کا قدم باہر آیا, غازی نے امامہ حسین کے پاؤں پہ رکھا. رو کے کہا میں نے انکار کب کیا تھا, تو نے بہن سے سفارش کیوں کروائی. علی کی بیٹی کا اجڑنا سننے والوں, آج علی کی بیٹی کا ایک لمحے کے لیے بات وقت سننا, حوصلے کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ. ابھی منزل بڑی دور ہے, تیاری ہو گئی. میں نے کہا سارا سال سنتے ہو علی کی بیٹی کا اجڑنا, آج علی کی بیٹی کا آباد وقت سنو. سب اونٹوں پہ سوار, دروازوں کو پیر التجا جھگی تالے لگ گئے. حسین کی آواز غازی جی مولا. ہر کوئی آ گیا, مولا آ گیا. عباس قافلہ لے کے چلے. عباس کی آنسو یوں ریت پہ گر رہے. غازی رو کیوں رہا. عباس چلتے چلتے قریب آئے. بی بی نہیں آئی, عالیہ نہیں آئی, نہیں آئی. عباس تو رک,
حسین چلے حجرائے زینب پہ آ کے رکے، السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مادن الرسالہ، جیسے نبی زہرا کے دروازے پہ اجازت مانگتے تھے۔ حسین نے وہ جملے دہرائے، دہرانے کے بعد حسین نے کہا زینب اگر تو کہے تو چلیں۔ عالیہ کی اندر سے آواز ہے اگر تو کہے تو میں باہر آؤں۔ کاش میں یہ جملہ پڑھنے سے پہلے مر جاتا، اگر تو کہے تو میں باہر آؤں۔ حسین کی آواز آئی آ دین کی کشتی تیرے انتظار میں ہے۔ حسین نے اپنے ہاتھ سے حجرے کا پردہ اٹھایا، سارا سال زینب کی غربت میں رونے والوں آج زینب کی امیری سننا، سر سے لے کے پاؤں تک ماں کی چادر تطہیر میں لپٹی۔ بی بی نے پہلا قدم باہر نکالا، اکبر نے اپنا کاندھا آگے کیا، بی بی نے اکبر کے بازو پہ ہاتھ رکھا، اکبر نے سورہ مزمل کی تلاوت شروع کی، بی بی نے اپنا بایاں ہاتھ پر نکالا، قاسم نے دوڑ کے بایاں بازو آگے کیا، بی بی نے قاسم کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، قاسم نے سورہ طہر کی تلاوت شروع کی، علی کی بیٹی کا اگلا قدم حجرے سے باہر آیا، اونا محمد نے اپنے سروں سے امامے اتارے، ماں کے قدموں کے نشان مٹانے شروع کیے، آگے آگے علموں والا عباس تھا، تلوار نکال کے منہ آسمان کی طرف کر کے کہہ رہا تھا الحجاب 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 الحجاب، پرواز بند کرو، علی کی بیٹی گھر سے باہر آ گئی، ابھی زہرا کا دروازہ نہیں آیا، زینب زمین پہ بیٹھ گئی، رو کے تھی حسین کتنا چلنا ہے میں تھک گئی۔ حوصلہ حوصلہ، کتنا چلنا ہے میں تھک گئی۔ حسین کی آواز آئی زینب ابھی تھک گئی؟ زینب ابھی تو ماں کی حویلی نہیں ختم ہوئی، بس کتابیں کہتی بیٹھی تو زینب تھی، اٹھی تو علی بن گئی، رو کے کہتی میں نہیں تھکی، بتا کتنا چلنا ہے۔ قافلہ مکے تک آیا، زینب مشیر رہی، قافلہ کربلا آیا، زینب سالار رہی، خیمے دریا سے ہٹائے، حکم زینب کا چلا، قربانیاں تیار ہوتی رہیں، ایک ایک خیمے سے قربانی تیار کر کے بھیجتی رہی۔ حسین مقتل میں رہے، زینب مسلح پہ رہی، شہید بھیجتی بھی تھی، لاش وصول بھی کرتی تھی۔ پھر وہ وقت آ گیا جس کا انتظار تھا دین الہی کو بچانے کے لیے۔ اب میں غیر سید ہوں، مجھ سے وہ وقت پڑھا نہیں جائے گا، ایک روایت کا سہارا لینے لگا ہوں۔ جتنے سادات بیٹھے ہو یہ میں منبر پہ واپس ہوں، یہ میں ہاتھ باندھ کے معافی مانگتا ہوں۔ جتنے زہرا کی اولاد بیٹھے ہو، تمہیں بی بی زینب کا واسطہ، یہ روایت سخت ہے، یہ جملہ مجھے معاف کر دینا، ذاکر حسین سمجھ کے برداشت کر لینا۔ جب یزید ملعون کے دربار میں قاتل آ کے اپنے ظلم بتا کے انعام لے رہے تھے، ایک ایک قاتل آتا اپنا ظلم بتاتا، انعام لیتا، کوئی کہتا میں نے اکبر مارا، کوئی کہتا میں نے قاسم مارا، کوئی کہتا میں نے غازی کا بازو پھاڑا، ایک ایک انعام لے رہا تھا۔ ایک ملعون ایسا آیا جس کے آتے ہی سجاد کی مٹھیاں بند ہو گئیں، جس کے آتے ہی علی کی بیٹی کا چہرہ پھر گیا۔ یہ ملعون اس کتے کے تخت کے سامنے آ کے کھڑا ہوا، میں نے سیدوں سے پہلے معافی مانگی ہے۔ یہ کمینہ دیکھتا تو کون ہے؟ یہ دیکھتا میرا نام خولی ہے۔ اسے کہا تو نے کربلا میں کیا کیا ہے؟ یہ کتا دیکھ کے کہتا میں نے زینب کا برقع اتارا تھا، میں نے علی کی بیٹی کی چادر اتاری تھی، اللہ جانے میں نے پڑھ لی اور تو نے برداشت کر لیا۔ اس کا اتنا کہنا تھا، غازی کا سر کانپنا شروع ہوا، سجاد کی آنکھوں کا لہو تیز ہوا۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا، یہ کمینہ دیکھ کے کہتا ہے صبحوں سے قاتل آتے رہے، یہ سارے ایسے نہیں تڑپے، تیرے ظلم پہ تڑپے ہیں، مجھے پوری کہانی سنا، تو نے کیسے برقع اتارا تھا، کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا۔ یہ کتا کہتا ہے شام غریبہ میں گھوڑے پہ بیٹھ کے علی کی بیٹی کے خیمے میں گیا۔ یہ کمینہ کہتا ہے میں نے اپنا ہاتھ زینب کی چادر کی طرف کیا، کبھی کسی مزدور کا ہاتھ آتا، کبھی کسی مزدور کا ہاتھ آتا۔ یہ کمینہ دیکھ کے کہتا ہے میں نے جلدی سے نیزہ نکالا، میں زینب کی چادر نیزے سے اتارنے لگا، یا ایک بچے نے میری کمر پہ پتھر مارا، میں نے اس بچے کو دیکھا، میں نے کہا تو کون ہے؟ کہتا میں عباس کا بیٹا ہوں، خبردار میرے سامنے میری ماں کی چادر نہ اتار، میں غلط پڑھوں، بی بی کا مجرم بنوں۔
زینب کے سر پہ پتھر مارا، علی کی بیٹی ریت پہ گر گئی، آواز آئی غازی میرا برقع، یہ کمینہ کہتا ہے میں نے نیزے سے زینب کا برقع اٹھایا، میں عباس کی لاش میں گیا، میں نے کہا اٹھ غازی، زینب کا برقع